What is the attraction on the mountain? This message by Brother William Marion Branham, preached on 25th July 1965 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. پہاڑ پر کیا کشش ہے؟ یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے 25 جولائی 1965 کو برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا یو ایس اے میں دیا گیا۔ سب ہے ممکن، رکھو ایمان، رکھو ایمان، رکھو ایمان۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ، آج رات ہماری تجھ سے پرخلوص دعا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانہ میں تو لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے۔ خداوند، ہم تجھ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم فقط ایمان رکھیں، فقط یہ ایمان رکھیں کہ تیرا لکھا ہوا کلام جسے تو ہم پر ثابت کر رہا ہے سچائی ہے۔ باپ، یہ سب کچھ ہم کو بخش دے۔ آج رات ہم اس روشنی کے لیے تیرا شکر بجا لانا چاہتے ہیں جو تو نے آج صبح کے کلام پر ڈالی۔ خداوند، آج رات ہم دعائیہ قطار میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے سچ ہونے کو ثابت کر دے۔ ہم سب کلیسیاؤں اور اجتماعات کے لیے جو ملک میں تمام حصوں میں، مغربی ساحلی علاقوں، ایریزونا اور جہاں بھی مائکروفونوں کے گرد جمع ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہم کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں، لیکن خداوند، آج رات ہم سب ایماندار ایک اکائی میں یہاں جمع ہیں اور مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اسے اپنی کلیسیا کے لیے جلد بھیج دے، کیونکہ ہم یہ سب کچھ اسی کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ تمام حاضرین کو مسیح میں سلام۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اب بھی یوں پھنسے ہوئے ہیں کہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہے ہیں۔ لوگوں کے اس قدر ہجوم کی وجہ سے ایئر کنڈیشن بھی اپنا کوئی اثر ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر گرجا گھر میں عام سا اجتماع ہوتا تو یہ ایئر کنڈیشن آپ کو منجمد کر دیتے، لیکن اب ہر کسی کے ہاتھ میں پنکھا ہلتا نظر آ رہا ہے، جبکہ ایئر کنڈیشن بھی پوری ہوا دے رہے ہیں۔ ہم مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک خداوند میں اپنے تمام عزیزوں کو سلام کہتے ہیں جو ہماری آواز سن رہے ہیں۔ ہم سین ہوزے میں بائی بارڈرز اور اس کی جماعت کو سلام کہتے ہیں۔ ہم ایریزونا کے پہاڑوں پر پریسکارٹ میں بائی لیو مرسر اور ان کی جماعت کو سلام کہتے ہیں جو خداوند کی آمد کے منتظر ہیں۔ ہم ٹیوسان کی جماعت کو آج رات سلام کہتے ہیں جو خداوند کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم ٹیکساس کے میدانی علاقوں میں ہاسٹن میں ان کو سلام کہتے ہیں جو خداوند کی آمد کے منتظر ہیں۔ شکاگو میں ان کو جو خداوند کی آمد کے منتظر ہیں۔ مشرقی ساحلی علاقوں میں نیو یارک اور کنیکٹیکٹ میں ان جماعتوں کو جو خداوند کی آمد کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلا کر بٹھا سکیں، اس لیے ہم انہیں ٹیلی فون کے ذریعے کلام بھیجتے ہیں۔ ہم کلارکسویل میں بائی جونیئر جیکسن اور ان کی جماعت کو سلام کہتے ہیں۔ بائی ریڈل اور ان کی جماعت جو خداوند کی آمد کے منتظر ہیں، اور یہاں پر ہم خداوند کی آمد کے منتظر آج شام اس مقدس میں جمع ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سے آج صبح کی عبادت میں موجود نہیں تھے، لیکن مجھے اعتماد ہے کہ جتنے موجود نہیں تھے وہ اس ٹیپ کو ضرور حاصل کریں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ صاحبو، یہ کون سا وقت ہے کہ بعد یہ کلیسیا کے لیے سب سے بڑھ کر براہ راست پیغام تھا۔ میں نے روح کا مسا محسوس کیا اور جو کچھ میں نے کہا اس کے لیے رہنمائی محسوس کی۔ بات لمبی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے رہنمائی محسوس کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دکھایا کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کو یقینی طور پر سمجھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں بائبل کہتی ہے دانش مند سمجھ جائیں گے، لیکن قومیں اور انسان کمزور اور ذہین ہوتے جائیں گے۔ غور کیجئے کہ اب اوسطاً امریکی تقریباً 20 سال کی عمر میں ہی ادھیڑ عمری کی کمزوری کی حالت میں ہیں، لیکن بڑے ذہین ہیں۔
پہلے لوگوں کے پاس جیٹ ہوائی جہاز اور ایٹمی جنگی ہتھیار نہ تھے، لیکن ان کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں۔ ہم کمزور اور ذہین ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ذہانت ہی ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم خود کو تباہ کر لیں گے۔ خدا ہمیں تباہ نہیں کرے گا، بلکہ ہماری عقل ہمیں تباہ کرے گی۔ ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ اب اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آئندہ اتوار کو میں نہیں جانتا کہ کس موضوع پر بات ہوگی، لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ اگر خداوند ہمیں زندگی دے اور کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم آئندہ اتوار کی رات کو بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ پھر میری قسمت میں گھر والوں کو ایریزونا واپس لے جانا ہوگا تاکہ بچے اسکول میں نام داخل کروا سکیں۔ پھر جب بھی پروگرام ہوگا ہم آپ کو اوقات سے مطلع کر دیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج رات میں 15 منٹ دیر سے شروع کر رہا ہوں۔ جیفرسن ویل میں اس وقت 8:15 مشرقی ساحلی علاقے میں 8:45 اور مغربی ساحلی علاقوں میں تقریباً 5 بجے ہیں۔ بس ہمارے یہاں تقریباً شام ہی کا وقت ہے۔ میں مختصر وقت کے لیے ہی آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ روح کا مسا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر ہم دعا کرانے والوں کو بلائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے اجتماع اور دیگر مقامات پر کے اجتماعات میں سے کوئی ایسا آدمی تلاش کیا جائے جس پر روح القدس کا مسا ہو، اور جب ہم بیماروں کے لیے دعا کریں تو وہ اپنی جماعت میں موجود بیماروں پر ہاتھ رکھے۔ یاد رکھیے، خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ بس جب ہم بیماروں کے لیے دعا شروع کریں تو آپ جو ٹیکساس، کیلیفورنیا، ایریزونا، جہاں کہیں بھی ہیں، بیماروں پر ہاتھ رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا دعا کو سنے گا اور جواب دے گا۔ گزشتہ اتوار کی رات جب مسا چھایا ہوا تھا اور روح القدس کام کر رہا تھا تو ایک عجیب بات واقع ہوئی۔ پچھلی دفعہ یہاں وقت گزارنے کے بعد میں نے کئی مہینوں سے امتیاز کی نعمت کو استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر میں ایک وعدہ کے تحت وہاں گیا۔ آپ نہیں جان سکتے کہ خدا کسی کام کو کب کرے گا۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ خدا کسی کام کو کس وقت کرے گا۔ آپ کو فقط انتظار کرنا ہوگا۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں وہاں کھڑا یہ دیکھنے کے لیے منتظر رہا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ کس طرح آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور جب عبادت اختتام کو پہنچی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن لمبے قد، گنجے سر والا کوئی آدمی سخت بیمار تھا۔ سب سے آخر میں پلیٹ فارم پر ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور کسی تکلیف میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنا پیٹ پکڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کے لیے ایک دفعہ یا کسی نہ کسی وقت پہلے بھی دعا کر چکا ہوں۔ میں نے اس جگہ کی طرف نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں پر مجھے ایک ٹھیک ٹھاک اور خوش باش آدمی بیٹھا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ وہ کہاں ہے۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ کہاں تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا اور اس آدمی کو اپنے سامنے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے اس طرف گھومتا محسوس کیا اور وہ پچھلی جانب سے آ رہا تھا۔ میں نے بائی نیول اور باقی 2 آدمیوں کو بیٹھے دیکھا، لیکن وہ ان میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، وہ آدمی پیچھے بپتسمہ دینے والی جگہ پر موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ بھائی شیفرڈ۔ میرے انہیں پہچان نہ سکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں سر جھکائے دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے چند ہفتوں سے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہوا تھا کہ اب وہ مر جائیں گے۔ ان کی بیوی نے انہیں نئے جوتے لینے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہوگی، میں تب تک یہاں نہ ہوں گا۔ اگلے روز میری ان سے بائی ووڈ کے صحن میں ملاقات ہوئی۔ وہ بلند آواز سے خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں مٹن، گوشت، انڈے، ٹماٹر اور جو چاہوں کھا سکتا ہوں۔ انہوں نے انکساری سے اپنی جگہ چھوڑی اور پچھلی طرف پوشیدگی میں جا کر دعا کرتے رہے۔ دیکھیے،
آپ کو دعائیہ کارڈ کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے، سمجھے؟ میں نہیں جانتا کہ انہیں شفا مل گئی تھی یا نہیں، میں نے صرف اتنا کہا تھا ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے۔ میرا خیال ہے کہ الفاظ کچھ یوں تھے، وہ معدہ کی تکلیف میں مبتلا ہے اور پچھلی جانب بیٹھا وہاں دعا میں محو ہے، خداوند یسوع اسے شفا دیتا ہے۔ میں یہی کچھ کر سکتا تھا، قوت اس بات میں تھی کہ وہ دعا کر رہا تھا، میں اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا یہ میں نہیں جانتا تھا، سمجھے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ قوت واپس آتی ہے تو ہر کوئی جان لیتا ہے، جب یہ خداوند فرماتا ہے، کہتی ہے، سمجھے؟ اس وقت میں نہیں بلکہ وہ بول رہا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یوں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے آپ کو مکمل کر دیا ہے، یہ عین سچائی ہے۔ وہ ہماری خطاؤں کے باعث کچلا گیا اور اسی کے مارخانے سے ہم نے شفا پائی، سمجھے؟ لیکن جب خداوند یوں فرماتا ہے، آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا واقعہ ہونے کو ہے، تو دیکھ لیجئے کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں یسوع مسیح آپ کو شفا دیتا ہے اور آپ کو مکمل کرتا ہے، تو اس پر ایمان رکھیے، کیونکہ خداوند نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہوتا ہے۔ میں صرف اس کے بولے ہوئے الفاظ دہراتا ہوں، اور رویا بھی اس بات کو دہراتی ہے جو خداوند نے دکھائی ہو۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ آئیے اب جلدی کریں اور کلام کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ میں سے بہتوں کو آج رات میلوں مسافت طے کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے اور شاہراہوں پر آپ کی مدد اور حفاظت کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج رات ہم مقدس متی کی انجیل 21 باب کی 1 تا 11 آیات پر توجہ دیں، اور اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے یا آپ ان حوالہ جات پر نشان لگانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جنہوں نے آج صبح کا پیغام نہیں سنا اور آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، ہم اپنے ٹیپ فروخت کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، ہم کسی بھی چیز کو بیچنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ بعض اوقات بڑے اجتماعات میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں کماتے۔ بائبل مصنف ہیں۔ جو آدمی ٹیپوں کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں آپ کو بتائے گا کہ ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں کماتے، ہم ٹیپوں کے متعلق نہیں سوچتے، یہ ایک پیغام ہے۔ اور جب شخص اپنے ذہن میں یہ سوچ لے کہ یہ پیسہ ہے تو وہ مزید ٹیپ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے، میں اس بارے میں دریافت کر رہا تھا، میرا خیال تھا کہ ہمارے ٹیپ $5 تک بک جائیں گے، 3 سے 5 تک۔ کیا کہا؟ اتنی بڑی اور لمبی ٹیپوں کے 3 یا $4؟ میں نے ایک خاص خادم سے اس کی ٹیپوں کے متعلق پوچھا جو تقریباً 20 یا 30 منٹ کے پیغامات پر مشتمل تھیں۔ ان کی قیمت $9 تھی۔ اب میں سمجھ گیا کہ بھائی ساؤتھ مین اور ان کے ساتھی جو یہ ٹیپ تیار کرتے ہیں ان میں سے کوئی امیر نہیں ہو رہا، وہ صرف اتنا ہی حاصل کرتے ہیں جسے اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل کچھ حاصل نہ کریں، کیونکہ انہیں ٹیپ اور باقی سارا سامان خریدنا پڑتا ہے، اور مشینری بہت مہنگی ہے۔ ٹیپ کا کام شروع کرنے کے لیے سارے سامان پر تقریباً $10,000 خرچ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جلد ہی، ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن ایک ٹیپ دوبارہ سنائی دے رہی ہے ہر دفعہ جب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ دار افراد ہی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے کسی بھی عبادت میں ایسا نہیں کیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ لوگ پیشکش کرتے ہیں، متعلقہ افراد فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹیپ کی تیاری کے لیے اگلا آدمی کون سا ہوگا۔ میں اس بارے اتنا ہی جانتا ہوں، وہی اس کام کا خیال رکھتے ہیں۔ کیونکہ میں تو بچوں کی مخصوصیت بھی نہیں کر پاتا تو میں اکیلا ٹیپ کا کام اور بپتسمہ دینے کا کام کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ میں نے اپنا ذہن صرف اس پیغام کی طرف لگا رکھا ہے۔ یہ وہی تیسری بلاہٹ ہے اور مجھے اس کی
وفاداری اور تعظیم کرنی چاہیے۔ متی 21:1-11۔ میں نے حوالہ بتایا تھا تاکہ آپ کی توجہ کلام کی طرف مبذول ہو جائے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بیچ دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اب اگر میں دعا شروع ہونے سے قبل کوئی 30 منٹ کا مضمون لوں تو میں اس مضمون کا عنوان منتخب کرنا چاہوں گا، پہاڑ پر کیا کشش ہے۔ اب یہ بڑی کوفت اور پریشانی کا دن تھا، یہ ایک غیر معمولی دن تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع فسح میں شمولیت کی تیاری کر کے یروشلم میں آیا۔ فسح اس جگہ ہوتی ہے جہاں فسح کا برا قربان ہوتا تھا، اور لوگوں کے کفارہ کے لیے رحم گاہ میں خون چھڑکا جاتا تھا۔ وہ بیت فگے سے نکلا اور کوہ زیتون کی چوٹی پر آیا، جہاں سے اس کم بلند پہاڑی کو دیکھا جا سکتا تھا جس پر یروشلم آباد تھا۔ جب وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اسے گناہ گاروں کے حوالے ہونا اور ان کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسے ایک فانی انسان کی خوفناک ترین موت سے دوچار ہونا اور دفن ہونا تھا۔ اسے اس کے اپنوں نے رد کرنا تھا، جن میں سے کچھ اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ خدا ہوتے ہوئے جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور وہ ابتدا ہی سے علم رکھتا تھا کہ کون اسے رد کریں گے۔ وہ اس آدمی کو جانتا تھا جو اس کے ساتھ بلکہ اس کے پہلو میں تھا، جس نے اس کی قیمت لگانا تھی۔ وہ اس آدمی کو جانتا تھا جو اسے رد کرنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ظالم رومی صلیب اس کی منتظر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پسینہ گویا خون کے قطرے بن کر اس کی پیشانی سے گرے گا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اور سب کچھ اس کے سامنے تھا، اور وہ پہاڑ پر کھڑا یروشلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے کے لوگ جو قدرے بہتر مذہبی طبقہ کہلاتے تھے اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس زمانہ کی کلیسیائیں اس سے نفرت کرتی اور اسے ملامت کرتی تھیں۔ وہ ان سب کو ملامت کرتی تھیں جو اس کی سنتے تھے، اور جو لوگ اس کی عبادات میں شرکت کے لیے جاتے تھے انہیں فوری طور پر کلیسیا کی رفاقت سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ لوگ جنہیں اس سے محبت کرنا چاہیے تھی، جو اس کی خاطر بنائے گئے تھے، وہی اس کے بدترین دشمن تھے۔ اس نے غریبوں، ماہی گیروں، محصول لینے والوں اور ان پڑھوں کے گروہ میں سے ایک چھوٹی سی جماعت لی۔ بائبل کہتی ہے کہ ان میں سے کچھ تو ان پڑھ اور جاہل تھے، کچھ تو دستخط کرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ کبھی کلیسیائی رہنماؤں کے ساتھ متفق نہ ہوا، بلکہ اس نے عین ایک نبی کے طریقہ کار کو اپنایا۔ اس نے ان کے ہر کام پر ان کی ملامت کی، جیسے اس سے پہلے نبیوں نے کی، کیونکہ نبی تو کلام کا کچھ حصہ تھے، مگر وہ
خود کلام کی پوری معموری تھا، لیکن انہی لوگوں کے درمیان ہر زمانہ میں اور ہر نبی کے دور میں جو برپا ہوا یا جسے برپا ہونا تھا، لوگوں کی ایک خاص تعداد ہی اس پیغام کو سننے کے لیے مقرر ہوتی ہے اور وہی اس کی پیروی کرتی تھی۔ وہ اکثریت کو نظر انداز کر دیتے تھے، وہ غیر ایمانداروں کی تنقید کو نظر انداز کر دیتے تھے، وہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے، انہیں صرف ایک ہی کام کرنا آتا تھا، یعنی اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اپنے دل میں اتارتے جانا۔ مارتھا یسوع کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی اور یسوع نے اس سے کہا، مارتھا، تجھے تو اس زندگی کی فکر لگی ہے، لیکن مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ سمجھے، یہ تھی ابدی زندگی کی چیزیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو سمجھتے تھے ان کے پاس اتنا مواد نہ تھا جتنا آج ہمارے پاس ہے۔ اس زمانہ میں ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون یا کوئی اور چیز نہ تھی، لیکن وہ اس کے فضا میں شامل ہونے کے لیے جانے پر تکرار سی کر رہے تھے، کیونکہ روحانی ذہن رکھنے والے بہت سے لوگ جانتے تھے کہ یسوع ہی اس فضا کا برا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ کیا کچھ ہونے کو ہے، اور پھر بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے، اور جس طریقہ سے بھی وہ اس سے محبت کرتے تھے اس کے منتظر تھے۔ ایک ایسا ہجوم موجود تھا جو شاید دوسروں کو دھکیل دھکیل کر ایک سے دوسرے دروازے تک جاتا تھا اور ہر طرف نظریں دوڑاتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کسی بھی گھڑی ظاہر ہو جائے گا۔ وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ حیران تھے کہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ درپیش ہے جو ایک سے دوسرے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیا کشش ہے، اور وہ اسے تلاش کرنے کے لیے ادھر سے ادھر دیکھتے پھرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں، انہیں کسی چیز کے وقوع میں آنے کی توقع تھی، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چند منٹ کے لیے اپنے موضوع سے ہٹ کر کہوں کہ آج بھی یہی معاملہ درپیش ہے۔ جو لوگ اس کی آمد کے منتظر ہیں بہت سی توقعات لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس دباؤ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ ہر تحریک، ہر نشان کو تلاش کر رہے اور کلام کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے سب باتوں کو جو آخر تک اس کے لیے بیان کی گئی تھیں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ خاتمہ نزدیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہونا چاہتے تھے، اس لیے اسے تلاش کرتے تھے۔ ہجوم کا اقلیتی حصہ اس لیے تھا، کچھ اس کے مخالف تھے، بلکہ زیادہ تر 90% تک لوگ اس کے مخالف تھے، اور تقریباً یہی حالت آج کے مذہبی ہجوم کی ہے۔ حقیقی صورت میں جب بات نیچے کلام اور مسیح تک آتی ہے تو تقریباً 1% لوگوں تک ہی اسے قبول کیا جاتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، باقی لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں گے، وہ اس کا مذاق ہی اڑائیں گے۔ یہ وہی صورت ہے۔ وقت اور چیزیں زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے ایک ذہنی تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ایسا ہونا ضرور تھا۔ وہ انتظار کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا۔ وہ اس کے پاس ہونا چاہتے تھے تاکہ وہ جو کچھ بھی کرے وہ دیکھ سکیں۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے آرزومند تھے، وہ اس پر ایمان رکھے تھے۔ دوسروں نے سن رکھا تھا کہ وہ آ رہا ہے، لیکن وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے وہاں تک گئے۔ پس اس تمام پیشگی ذہنی کھچاؤ کے بعد ایک بڑا غیر معمولی دن، بہت غیر معمولی وقت آیا۔ کلیسیائیں سوئی ہوئی تھیں، لوگوں کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تب یہ وقوع میں آیا۔ کوہ زیتون کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا سفید گدھا نمودار ہوا۔ وہ پہاڑی سے اتر رہا تھا، اور اس کے پیچھے ایک گروہ میں لوگ جنونیوں کی طرح پکارتے، کھجور کے درختوں کی ڈالیاں کھینچتے، اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے اور یہ نعرے لگاتے آ رہے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے،
اس چھوٹے گدھے کا سوار ممسوح مسیح تھا، کوئی اور نہ تھا، وہ خدا تھا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا تھا؟ پہاڑ کے اوپر کس چیز کی کشش تھی؟ خدا تاریخ رقم کر رہا تھا، نبوت کو پورا کر رہا تھا، اور اس سے ہمیشہ کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تمام نکات، تمام گدھ، آج صبح کا پیغام اور عقاب کھینچے چلے آتے ہیں، سمجھے؟ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے جمع ہوتے ہیں، کچھ تجسس کے لیے، کچھ غلطیاں تلاش کرنے کے لیے، اور کچھ تنقید کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ آج صبح ہم نے کہا کہ ایماندار، نقلی ایماندار اور غیر ایماندار۔ پہاڑ پر کیا ہے؟ نبوت پوری ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا وقوع میں آتا ہے۔ اب زکریا کی کتاب میں سے 9 باب کی 9 آیت۔ زکریا جو نبیوں میں سے تھا نے روح میں کلام کرتے ہوئے کہا، اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اب ان فقیوں کا کیا معاملہ تھا؟ ان کاہنوں کا کیا حال تھا؟ ان مذہبی لوگوں کا کیا حال تھا؟ یہ بات پوری ہونے سے 487 سال پہلے ایک ثابت شدہ نبی نے لکھی تھی۔ یہ پہلے ہی دائرہ تحریر میں لائی جا چکی تھی، اور بائبل پرانے عہد نامہ کے توماروں کی شکل میں تھی۔ وہ کیوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ نبوت پوری ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے وہ آج بھی نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے خدا کے کلام کو لے کر اسے بے اثر بنا دیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو انسانی روایات کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر وہ فقی، مبلغ، خادم اور نام نہاد روحانی آدمی ممسوح صرف بائبل کو پڑھیں تو جو کچھ وقوع میں آ رہا ہے اس پر انہیں حیرت نہ ہوگی۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے، تاریخ رقم ہو رہی ہے، نبوت پوری ہو رہی ہے۔ دنیا کی نجات کا دن قریب آ رہا تھا، وہ عظیم دن جس کے دیکھنے کی آرزو تمام نبیوں نے کی تھی۔ وہ سب جو قبروں میں تھے، یہ سچ ہے، ذرا سوچئے۔ وہ سب جو وفات پا گئے تھے، تمام راست بازوں اور شہیدوں کا لہو اور انبیاء اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ تھا جو پکار اٹھا، یروشلم، اے یروشلم، تو نے ہر اس نبی کو سنگسار کیا جسے میں نے تیری طرف بھیجا، اور راست بازوں کو قتل کیا۔ کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ میں تجھے اس طرح اکٹھا کر لوں جیسے مرغی اپنے بچوں کو، مگر تو نے نہ چاہا۔ پر اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، تمام انبیاء اور جتنے بھی قبروں میں تھے اس گھڑی کے منتظر تھے، لیکن کلیسیا کی آنکھیں اس طرف سے بند تھیں۔ یہ تمام شور و گل کس لیے ہو رہا تھا؟ یہ کون ہے جس نے ایک بار کہا تھا کہ کیا یہ اس بڑئی کا بیٹا نہیں؟ ہم اسے جانتے ہیں۔ اس نے یہ حکمت کہاں سے حاصل کی؟ ہمارے کسی اسکول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ کسی ایسی کتاب کو نہیں جانتے جسے اس نے کبھی پڑھا ہو۔ یہ کون ہے؟ وہ نبی کی نبوت کا جواب تھا، اور یہاں وہ گدھی کے بچے پر سوار چلا آتا تھا۔ کیسی کشش تھی! خدا اپنے معودہ کلام کو پورا کر رہا تھا۔ یہ وہ گھڑی تھی جس کا 4000 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15 آیت میں خدا نے پیش گوئی کی تھی، عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی اور سانپ اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ نبوت اس آنے والے شخص کے متعلق تھی، اور ابھی کچھ عرصہ پیشتر ہی ایک ثابت شدہ نبی زکریا نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اے دختر یروشلم، اے بنت سیون، خوشی منا، چلا اور للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ اور یہاں وہ لوگ تھے جو اسی کلام کو پڑھتے تھے اور اس کے سوار ہو کر آنے کے دن کو قریب سے قریب آتا دیکھ رہے تھے۔
پکار اٹھے، یہ کون ہے؟ سمجھے، خدا اپنا کلام ان لوگوں کے لیے پورا کر رہا تھا جو جانتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ جب خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک کشش کا باعث ہوتا ہے۔ کشش اس لیے کہ وہ خلاف معمول طریقہ سے اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے، تو اسی وجہ سے جدید سوچ اس پر ایمان نہیں لاتی۔ انہوں نے اپنے طور طریقے وضع کر رکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے کلام مقدس میں واپس چلیں اور چند منٹوں کے لیے کچھ اور خلاف معمول واقعات کو دیکھیں۔ جب خدا نے اپنی نبوت کو پورا کیا، جب خدا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اسے پورا کرتا ہے۔ تمام آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن وہ کلام نہ ٹلے گا۔ پس یہ عموماً ایک منظر، ایک خلاف معمول منظر کا باعث بنتا ہے۔ غور کیجئے، جن لوگوں کے ایمان لانے کا گمان تھا ان کے لیے یہ کلام کیسا مزاح کا خیز ٹھہرا، اور یہ اب بھی اتنا خلاف معمول ہے کہ وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب دوسری قسم کے لوگوں کو پکار پکار کر کہنا ہوتا ہے، ہوشیانہ اس بادشاہ کو جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مگر ایسا گروہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا۔ نبوت کے 4000 سال بعد یہ قوم کے لیے سامنے آنے والا سب سے بڑا واقعہ تھا، کیونکہ تمام مرے ہوئوں کی امید اسی سے وابستہ تھی۔ سارے مستقبل کی بنیاد اسی پر تھی، اور مذہبی لوگ جو اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کیے تھے پکار اٹھے کہ یہ کون ہے؟ یہ کس چیز کی کشش ہے؟ کچھ خلاف معمول ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا، آئیے کچھ غیر معمولی باتوں کو دیکھیں۔ دنیا کی عدالت ہونے اور پانی کے ذریعے اس کے تباہ ہونے سے پہلے کس چیز کی کشش تھی؟ ایک بوڑھا ایک کشتی بنا رہا تھا، حالانکہ اس کے تیرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ وہ کئی سالوں سے دروازے میں کھڑا ہوتا، اندرونی حصے بناتا، اس کے اندر باہر رال لگاتا رہا تھا، اور اس سائنسی دور میں کہتا آ رہا تھا کہ دنیا پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گی۔ یہ پہاڑی کے اوپر کون سی چیز بنائی جا رہی ہے؟ ارے یہ نو نامی ایک بوڑھا خبتی ہے۔ وہ بہت دیر سے دھوپ میں کھڑا ہے، اسے لو لگ گئی ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ ایک چیز بنا رہا ہے جسے وہ کشتی کا نام دیتا ہے، حالانکہ کہیں کوئی پانی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے۔ ارد گرد کے تمام لوگ بہہ جائیں گے۔ ہر وہ شخص جو اس پیغام کو نہیں سنے گا اور کشتی میں نہیں آئے گا ڈوب جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بات سنی ہے؟ یہ ایک خلاف معمول کشش تھی۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ جب لوگ اچھی طرح ہنسنا چاہتے ہوں گے تو کشتی کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور ہنستے ہوگے۔ کیوں جی، آپ نے اب سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ بارش آ رہی ہے۔ میرے دادا نے بتایا تھا، انہوں نے آپ کو بارش کی خبر دیتے سنا تھا، لیکن آپ تو ابھی تک اس پرانی لکڑی کے ساتھ تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نظریہ کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ مگر یہ خدا تھا جو اپنے وعدہ کو پختہ کرنے اور اپنے نبی کی نبوت کو پورا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بالکل خلاف معمول، خدا نوح کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا تھا جبکہ دوسرے ہنس رہے تھے۔ خدا دوسرے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ اس زمانہ کے لوگوں کے لیے تاریخ رقم کر رہا تھا کہ وہ اپنے کلام کو قائم رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غیر حقیقی یا نامعقول دکھائی دیتا ہو۔ وہ ہر حال میں اپنے کلام کو قائم رکھتا ہے۔ خدا اس بوڑھے کے کشتی بنانے سے آج رات امریکہ اور دنیا بھر میں موجود ان لوگوں کے لیے ایک مثال تیار کر رہا تھا۔ سائنس چاہے کچھ بھی کہتی ہو، یہ وہ یا اور کچھ۔ اس روز کون سی کشش تھی جب بیابان میں خلاف معمول ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی اور ایک بھاگا ہوا نبی بیابان میں کھڑا تھا۔ اس نے کبھی کوئی آواز نہ سنی تھی، لیکن اس نے نگاہ کی اور اسے پہاڑ پر
ایک خلاف معمول چیز دکھائی دی۔ خدا اس کی توجہ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ خدا اپنے نبی ابراہیم سے کیے ہوئے کلام کو پورا کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ تیری نسل 400 سال تک اجنبی ملک میں پردیسی رہے گی، لیکن میں ان کو زور آور ہاتھ سے نکال لاؤں گا۔ وہ اس کام کے لیے ایک آدمی کو تیار کر رہا تھا، جیسے اس نے سب ایمان رکھنے والوں کے لیے حفاظت کی غرض سے کشتی تیار کی تھی۔ خدا نے جاڑی میں آگ لگائی اور چرواہے موسیٰ نے کہا، میں ایک طرف ہو کر دیکھوں گا کہ اس عجیب چیز کا کیا مطلب ہے۔ اور جب موسیٰ جھاڑی کے قریب پہنچ گیا تو خدا نے اس کے ساتھ بات کی۔ بعد ازاں فرعون کے دربار میں کیسی کشش تھی جب اس چرواہے نے اپنا عصا پھینکا اور سانپ بن گیا۔ خدا موسیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو پورا کر رہا تھا۔ بحر کلزم پر کیسی کشش تھی کہ جب اس کے گھوڑوں نے آسمان کی زور کی آندھی کو آتے دیکھا، جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا، تو وہ ششدر رہ گئے، اور غریب غلاموں کا گروہ خدا کے حکم کی تعمیل میں خشک زمین پر چل کر پار ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا تھا۔ موت دور ہٹ گئی، زندہ لوگ پار چلے گئے۔ روحانی اعتبار سے مردہ لوگوں نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی اور ڈوب گئے۔ خدا نبوت کو پورا اور تاریخ کو رقم کر رہا تھا۔ یہ بحر کلزم پر کی کشش تھی۔ اس سے اگلے روز کوہ سینا پر کیسی کشش تھی جب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں، اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے آپ کو پاک کریں اور اس پہاڑ کے گرد جمع ہوں جس سے متعلق موسیٰ نامی شخص نے ان کو بتایا تھا کہ اس نے خدا کو آگ کے ستون میں دیکھا تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں لوگوں کے درمیان نیچے اتروں گا۔ میں اس بات کو ثابت کرنے جا رہا ہوں جو میں نے تجھ سے کہی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں انہیں دکھانے جا رہا ہوں کہ میں وہی خدا ہوں۔ یہ تھی کشش۔ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا تھا۔ تواریخ میں ایک دن کیسی کشش تھی جب پوری قوم خدا کو بھول چکی تھی، جہاں لوگ روایت پسند اور خود سر ہو چکے تھے، جہاں تمام کاہن جدید سوچ کے قائل ہو چکے تھے، اور حسب دستور انہی دنوں میں ان کے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جسے وہ جنونی خیال کرتے تھے۔ وہ بناؤ سنگار کرنے والی عورتوں اور دیگر باتوں کے خلاف بولتا تھا اور عجیب قسم کا شخص تھا۔ یہ بوڑھا آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، اس ملک میں شبنم کا قطرہ بھی نہیں گرے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور جا کر جنگل میں کسی جگہ چھپ گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بھوک اور پیاس سے کہیں مر کھپ گیا ہوگا، لیکن اسی نے ان کے سامنے آ کر کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں خداوند یوں فرماتا ہے کا حامل ہوں؟ اگر تم بھی قائل نہیں ہوئے تو آؤ اس پہاڑ پر چلیں، کیونکہ اسے خداوند سے ایک رویا ملی تھی۔ اس نے کہا، ایک قربان گاہ چن لو اور اسے تیار کرو، بیل بھی چن لو اور ان کو ذبح کرو۔ میں بھی خداوند کا مذبح تیار کروں گا اور اس پر بیل چڑھاؤں گا۔ میں بھی قربانی کروں گا اور تم بھی، اور ہم خدا کو موقع دیں گے کہ وہ جواب دے۔ اگر خداوند نے اسے ایسا کرنے کو نہ کہا ہوتا تو وہ کسی صورت میں ایسا نہ کرتا۔ اس نے بعد میں ایک دفعہ کہا، خداوند میں نے سب کچھ تیرے حکم کے موافق کیا۔ لیکن کیا کشش ہے، 400 کاہن پہاڑی پر کھڑے تھے اور بادشاہ کے رتھ اور اس کا تمام اسلحہ اور محافظ ہمراہ تھے، اور یہ بالوں بھرے چہرے اور گنجے سر والا بوڑھا جس کے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے، اس نے بھیڑ کی کھال کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سارے جسم پر بال تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں تیل کی کپی پکڑے ہوئے تھا۔ یہ اس سے 3.5 سال بعد کی بات ہے، جب اس نے کہا تھا، جب تک میں نہ کہوں اوس تک نہ گرے گی۔ اس نے یہ
خدا کی جگہ کھڑے ہو کر آگ کے ہالے اور سائے اور باقی نشانوں کے ساتھ جن کا وہ ذکر کرتے ہیں یہ سب کچھ کیا۔ یہ بوڑھا قبطی پہاڑی پر کھڑا تھا اور سب لوگ وہاں جمع تھے۔ یہ کس چیز کی کشش تھی؟ یہ خدا تھا جو اپنے نبی کے سچا ہونے کو ثابت کر رہا تھا۔ یہ خدا تھا جو نبوت کو پورا کر رہا تھا۔ خدا کلام کو بھی پورا کر رہا تھا اور تاریخ رقم کر رہا تھا۔ اس کے چند سو سال بعد اسی روح کے مسا کے ساتھ ایک آدمی بیابان میں آیا جس کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہ تھا، اگرچہ اس کا باپ ایک تنظیمی آدمی اور خاندانی کاہن تھا، لیکن وہ خود چمڑے کا لباس پہنے بالدار چہرے کے ساتھ بیابان میں سے آیا۔ وہ گندمی ہونے کی بجائے گہری رنگت کا تھا۔ اس آدمی میں کون سی کشش تھی جس سے سارا یروشلم اور یہودیہ کھینچا چلا آتا تھا؟ ان میں سے کچھ لوگ باہر آتے اور کہتے تھے ایک جنگلی آدمی آیا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی میں ڈبونے کی کوشش میں ہے۔ ایسی باتیں کب کسی نے سنی ہیں؟ باقی متجسس تھے اور کہتے تھے یہ مسیح ہوگا۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ نبیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیا سمجھیں، مگر یہ کیا تھا جو یسایہ 40 باب کو پورا کر رہا تھا، جہاں اس نے فرمایا تھا بیابان میں پکارنے والے۔ وہ کیا کرے گا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چند ہفتوں بعد وہ اپنے پیغام پر اتنا پر یقین ہو گیا کہ اس نے کہا تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور ایک دن ایک عام سا نوجوان جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی چلتا ہوا آیا اور بپتسمہ لیا۔ جب یہ شخص آیا تو نبی کو ایسی کشش کا احساس ہوا کہ اس دن اس کا طرز سلوک عجیب ہو گیا۔ اجتماع نبی کے اس عمل کو محسوس کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ جب وہ دریا کے کنارے کاہنوں سے محو گفتگو تھا، انہوں نے کہا خدا نے یہ مذبح تعمیر کیا، خدا نے ہمیں یہ کرنے کو کہا۔ موسیٰ نبی ہے، ہم موسیٰ کا یقین کرتے ہیں، قربانی کبھی موقوف نہ ہوگی۔ میں یوحنا کا جواب سن سکتا ہوں جب اس نے کہا کیا تم نے کلام مقدس میں کبھی نہیں پڑھا جو دانییل نبی نے کہا کہ دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ گھڑی آ پہنچی ہے؟ کیا تم نے وہ بات بھی نہیں پڑھی جو یسایہ نے 40 باب میں کہی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو؟ یہ دونوں نبوتیں میرے متعلق ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ کیا تم 400 سال پہلے کے ملاکی نبی کو نہیں پہچانتے جس نے 30 باب میں کہا کہ دیکھ میں اپنے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا کہ میرے لیے راہ تیار کرے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نبوت پوری ہو رہی ہے؟ نبوت پوری ہو رہی تھی۔ اسی وقت نبی مڑا اور بولا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب یہ کیا کشش تھی؟ یہ نبی سے اس کی نبوت کی طرف تبدیل ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک عام سا آدمی جسے کوئی بھی نہیں جانتا ایک بڑھئی چلتا ہوا پانی میں اترتا ہے۔ تب عظیم نبی یوحنا نے کہا میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ اس نے جواب میں کہا لیکن ایک نبی اور کلام کی حیثیت میں ہمیں اسی طرح تمام راست بازی کو پورا کرنا لازم ہے۔ پس یوحنا سمجھ گیا کہ قربانی کو گزراننے سے قبل دھونا لازمی ہے اور اس نے اسے بپتسمہ دے دیا۔ جب وہ شخص پانی میں سے اوپر آیا تو ایک اور کشش سامنے آئی۔ اسی عظیم نبی نے جو زمانے اور وقت کا اعلان کرنے میں پوری طرح وفادار رہا تھا اوپر نگاہ اٹھائی اور آسمان کو کھلے ہوئے اور خدا کی روح کو کبوتر کی شکل میں اس پر اترتے دیکھا، اور ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا ایک نبی کے پیغام کو عیاں کر رہا تھا۔ یردن پر کون سی چیز توجہ کھینچ رہی تھی؟
بائی کچھ دیر پہلے گا رہا تھا یا شاید گانے والا تھا کہ دور پہاڑوں پر نظر آتی ہے وہ کھردری سلیب۔ کوہ کلوری پر کس چیز کی کشش تھی؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا نے اسے مجرم ٹھہرایا تھا اور رومی حکومت نے اسے موت کی سزا دی تھی۔ وہ بھوکا اور پیاسا تھا اور اس کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ سلیب پر لٹکے ہوئے اس نے چلا کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور جو مذہبی لوگ کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ہرگز نہیں جانتے تھے کہ پرانے عہد نامہ کی ایک نبوت ٹھیک اس وقت کلوری پر پوری ہو رہی تھی۔ داؤد نبیوں کی طرح روح میں آ گیا اور اس نے اس طرح محسوس کیا جیسے وہ خود اس حال میں ہو۔ زبور 22 میں داؤد چلا اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں اپنی تمام ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ داؤد یوں بول رہا تھا جیسے وہ خود ہو، لیکن یہ داؤد نہیں تھا، یہ داؤد کے اندر مسیح تھا۔ اور یہاں وہی نبوت جو مختلف نبیوں کے مد نظر ہی کوہ کلوری پر پوری ہو رہی تھی۔ کوہ کلوری پر کون سی کشش تھی؟ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا تھا۔ ایک پہاڑ پر ایک اور کشش بھی تھی، پینتیکوس کے دن، جب وہ تمام جنونیوں سے چھٹکارا حاصل کر لینے کے بعد ایک مذہبی ضیافت میں شریک تھے۔ انہوں نے اس روز سے ان کے متعلق کوئی بات نہ سنی تھی۔ اچانک وہ بالا خانہ پر آندھی کے سناٹے کی مانند پھٹ پڑے۔ ان کے زور زور سے پکارنے کی آواز گلیوں میں سنائی دینے لگی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ سب نشے میں ہیں؟ اور دیکھیے، ان میں سے ایک نبی اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ نبیوں کے سلسلے کو واجب تھا، اور اس نے کہا، اے اسرائیل کے لوگوں اور یروشلم اور یہودیہ کے رہنے والوں، یہ جان لو اور میری باتیں غور سے سن لو۔ یہ نشے میں نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ وہ بات ہے جو خداوند نے یوئیل نبی کی معرفت فرمائی تھی کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے ڈالوں گا۔ یہ تھی کشش۔ مذہبی لوگ زندگی کے شہزادہ کو مصلوب کرنے اور سارا کچھ کرنے کے بعد بھی روح القدس کے نزول کے وعدہ کو سمجھ نہ سکے۔ کشش یہ تھی، یہ کون ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ او میرے عزیزو، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اسے موجودہ گھڑی میں لانے کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا ہوگا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، وہی کچھ وقوع میں آ رہا ہے، وہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ کیسا شور ہے۔ بازار میں ادھر سے ادھر تک دیکھیے کہ مشیگن سے فلوریڈا اور میامی سے کیلیفورنیا تک کی کاریں ہیں۔ آج دن کے وقت جب میں دوپہر کے بعد اپنی گاڑی میں تھا تو میں اور میری بیوی کاروں کے نمبروں کو دیکھ رہے تھے۔ وہیں پر مجھے آج کے مضمون کے متعلق خیال آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ کلام کہتا ہے، جہاں لاش ہوگی عقاب جمع ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، پیاری، کیا تمہیں یاد ہے کہ گزشتہ رات مجھے ہر اس چیز کو جو دنیا میں مجھے پیاری ہے خیر بات کہنا پڑا، اور خدا کے بتائے ہوئے ایک کام کی خاطر کھیتوں میں جانا پڑا؟ تب تم نے ایک گیت گایا تھا، مغرب و مشرق سے آئیں گے وہ، دور کے ممالک سے آئیں گے وہ، شادی کی ضیافت میں ہوں گے شریک، بن کے مہمان اس کے آئیں گے وہ۔ کشش یہی چیز ہے، خدا کا پہلے سے مقرر کیا ہوا بیج جو اس کی پیروی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے۔ ہماری زندگیاں لے لو مگر یہ نہ لو۔ کیا کشش ہے! خدا حسب معمول اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے۔ 9ویں آیت میں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، جب یسوع اپنی ہیکل میں یا یروشلم میں داخل ہوا، وہ ایک چھوٹے سے سفید گدھے پر سوار تھا۔ تب وہ نبوت پوری ہوئی جو زکریا نے بیان کی تھی کہ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ
تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کی یروشلم کے مذہبی مراکز کے لیے کشش تھی۔ اب ہم آخری دنوں کے واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ آئیے زکریا کی کتاب میں چند صفحے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے متعلق کیا کہا ہے۔ آئیے زکریا کے 14 باب کی 4 آیت سے دیکھیے، غور سے سنیے۔ ہم 4 سے 9 آیت تک کلام مقدس کا حصہ پڑھیں گے، غور سے سنیے۔ یہ ہے خداوند یوں فرماتا ہے، یہ مقدس کلام ہے۔ زکریا 14 باب، جو کچھ زکریا 9 باب میں کہا گیا اسے یاد رکھیے۔ انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اب آج یہ کیا ہے؟ زکریا 14 باب اس کی آمد کی خبر دے رہا ہے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی، جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے۔ ایک اور زلزلہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا۔ اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 5ویں آیت پر غور کیجیے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کوہ زیتون کے پھٹنے کا سبب ایک زلزلہ ہوگا، اور اس کی تصدیق یسایہ 29:6 اور مکاشفہ 16:9 سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کیا ہے؟ وہی نبی جو اس کی آمد کے متعلق بتا رہا تھا، اسی نے اس کی دوسری آمد کو بھی دیکھا۔ غور کیجیے، جیسے زلزلہ کے دنوں میں۔ کیا آپ سمجھے کہ زلزلے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے متعلق پیش گوئیوں کو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ زکریا 14 باب، او میرے خدایا، شام کے وقت روشنی ہوگی۔ یہ وہی کہہ رہا ہے، اور لوگ اندھے ہیں۔ کون سی کشش ہے؟ آئیے 2 اور آیات پڑھیں۔ اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف۔ گرمی سردی میں جاری رہے گی۔ انجیل یہودیوں اور غیر قوم دونوں سے آگے چلتی رہے گی، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ شام کے وقت روشنی ہوگی، ٹھیک؟ جلال کی راہ تم پاؤ گے ضرور، آبی راہ میں آج ہے وہ نور۔ تم سب جو نکالے گئے ہو اور صندوق کو نئی بیل گاڑیوں پر رکھے ہوئے ہو، ان میں سے نکل آؤ، اس سے پہلے کہ ہلاکت تم پر آ پڑے۔ خدا نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ اسی طرح ہوگا۔ آئیے کلام مقدس کے ایک اور حوالہ ملاکی 4 باب کی طرف چلتے ہیں، اور اس چھوٹے سے 4 باب کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے۔ اب یہ وہ نہیں ہے۔ ملاکی 3 باب پہلی آمد کے متعلق ہے، یہاں دوسری آمد کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ میں ڈاکٹر اسکوفیلڈ کے حاشیوں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہاں اس نے بھی درست لکھا ہے۔ یعنی ملاکی 3 باب میں یوحنا کا اختیار اور دوسری آمد کے لیے ایلیا کی پیش روی، اور وہ دن ان کو جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، یوں ابدی جہنم کہاں پر ہو سکتا ہے؟ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی مانند کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔
رب الفاج فرماتا ہے، تم میرے نبی اسرائیل کے لیے فرمان یاد رکھو۔ یہاں ایلیا کی آمد، دیکھو میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ پرانے عہد نامہ کا اختتام اس آیت پر ہے۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب یہ یوحنا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اس وقت دنیا جلائی نہ گئی اور راست باز بدکاروں کی راکھ پر نہ چلے، سمجھے؟ نہیں، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ روح القدس کی وضاحت پر غور کیجئے کہ اس نے ایلیا کی 2 آمدوں میں کوئی الجھن پیدا نہیں ہونے دی۔ ملاکی 3 باب میں کہا، دیکھو میں اپنے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا۔ یسوع سے یوحنا کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، چاہو تو مانو یہ وہی ہے جس کے متعلق نبی نے کہا تھا کہ میں اپنے پیغمبر کو اپنے آگے بھیجوں گا۔ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، ملاکی 3 باب والا۔ غور کیجئے کہ کلام اسے کتنی صفائی سے بیان کرتا ہے۔ دیکھیے یہ ان کے لیے ہے جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ یسوع ایک حوالہ کے درمیان میں رک گیا کیونکہ اس کا کچھ حصہ اس وقت پورا ہوا تھا، جبکہ باقی اس کی دوسری آمد سے متعلق تھا، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اشتہار دوں اور غمگینوں کو دلاسا دوں۔ وہ رک گیا، اور جب تک اس کی دوسری آمد نہ ہو خداوند کے انتقام کا روز نہیں آئے گا۔ غور کیجئے کہ یہاں پر یہ حوالہ کلام اس کے متوازی ہے، اور ایلیا والدوں کے دل اولاد کی طرف پھیر دے گا۔ اب ملاکی 4 باب کی بات ہو تو اسے ملاکی 3 باب کے ساتھ الجھا نہ دیں۔ ایلیا یعنی یوحنا جو مسیح کی پہلی آمد سے پہلے آیا، وہ پرانے بزرگ والدوں کو فرزندوں کے پیغام کی طرف مائل کرے گا۔ آخری دنوں میں اپنی دوسری آمد میں وہ رسولی ایمان کی طرف مائل کرتا ہے۔ دیکھیے کلام کی ترتیب کس قدر کامل ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ کا اختتام تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے وقت روشنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چوٹی ہے، پہاڑ یا درخت کی چوٹی۔ جی ہاں، جیسا کہ آج صبح میں نے کہا تھا کہ ہم تنظیموں سے گزر کر اوپر آئے ہیں، ان سب چیزوں سے سنترے کی حیثیت سے نہیں، جیسا کہ میں نے آج صبح کہا تھا کہ ہمیں گریپ فروٹ، لیموں اور دوسرے تمام پھل حاصل ہوئے جو آغاز کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے تھے۔ اب اسے سمجھنے سے قاصر نہ رہیں۔ یہ یہاں آتا ہے، بالآخر جب تمام تنظیمیں اپنا کردار ادا کر چکیں گی، آغاز کرنے کے لیے ان کے پاس روشنی نہ ہوگی۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سنترے کے درخت پر لیمو کیا کرتا ہے؟ یہ سنترے کے درخت سے اصلی زندگی حاصل کرتا اور اس سے لیمو پیدا کرتا ہے۔ تنظیموں نے خدا کے کلام کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی روایات سے خدا کے کلام کو بے اثر بنا دیا ہے۔ یہ ہے خداوند کا روح یوں فرماتا ہے۔ انہوں نے لیمو اور گریپ فروٹ پیدا کیے لیکن سنترے پیدا نہیں کیے۔ لیکن نبی نے کہا، جس نبی نے ہمارے آج کے متن کے لیے کہا، اے دختر یروشلم خوشی منا، اے بنت صیون خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ غور کیجئے کہ اسی نے کہا پھل کے پکنے کا وقت آئے گا۔ پھلوں کو پکانے کے لیے سورج کو زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہ کیوں پکا نہیں سکتا؟ کیونکہ پکنے کے لیے کوئی پھل نہیں، لیکن زندگی ابھی تک اوپر کو منتقل ہو رہی ہے۔ زندگی گریپ فروٹ کو سنترا سمجھ کر اوپر آئی، لیکن دیکھا کہ وہ منظم ہو چکا تھا، وہ گریپ فروٹ تھا اور وہ آگے چلی گئی،
اور اس دفعہ اسے لیمو ملا۔ وہ پھر آگے چلی گئی اور وہاں کوئی اور ملا، اور پھر آخر میں درخت کی چوٹی پر اسے ٹینجلو ملا جو آدھا سنترا اور آدھا لیمو ہے۔ وہ ایک مخلوط نسل، ایک برگشتہ چیز ہے۔ اس نے برگشتگی کو اپنا لیا ہے۔ یہ بالیوں کے چھلکے اسی درخت سے زندگی حاصل کر رہے ہیں اور تقریباً برگزیدوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ سنترا دکھائی دیتے ہیں مگر ہیں نہیں، لیکن جب یہ تنظیموں سے آگے نکل جائے گی تو روشنی ہوگی۔ جب یہ ماضی کی تنظیموں سے آگے نکل جائے گی اور نئے پھول پیدا ہوں گے تو اس سے سنترے پیدا ہوں گے، جیسے یہ اس وقت سنترا تھی جب یہ زمین کے اندر گئی تھی۔ تب روشنی ہوگی۔ یہ کیسی کشش ہے! یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں 2 گواہ ہیں کہ اس طرح ہوگا۔ آئیے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا 14:12 پڑھیں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ لوکا 17:22-30 میں اس نے کہا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا، اس سے پہلے کہ سدوم جلایا گیا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے پر بھی ہوگا۔ اس روز جب ابن آدم کو ظاہر کیا جائے گا۔ کلام کی طرف دیکھیے۔ ابن آدم یسوع مسیح جو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ ماضی میں تنظیموں میں سے گزرتا رہا اور درخت کی چوٹی تک۔ ہر وہ شاخ جو مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا کہ جل جائے، لیکن ہر وہ شاخ جو پھل پیدا کرے گی، اسے صاف کیا جائے گا۔ آخری دنوں میں اس چھوٹے گروہ پر حقیقی پہلی اور پچھلی بارش ہوگی، جو اس وقت مسیح کے پیچھے پیچھے چلا تھا جب وہ گدھے پر سوار تھا۔ وہ بلا شبہ حلیم تھا۔ وہ پکار رہے تھے، ہوشیانہ، بادشاہ کو ہوشیانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ پہاڑ پر کیا کشش ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب میں اسی پلپٹ پر کھڑا تھا اور روح القدس نے کہا، وہ دن آتا ہے جب وہ تیرے گھر کے سامنے ایک لکڑی گاڑ دیں گے، وہ تیرے گیٹ کو ہلا دیں گے، تب تو اسے نظر انداز کر دینا اور غصے میں نہ آنا۔ میں نے اپنے گیٹ کو ٹوٹا ہوا اور پہاڑی کے ساتھ پڑے دیکھا۔ میں نے اپنے سامنے پہاڑی کو کھدے ہوئے اور تمام تختوں کو ادھر ادھر پڑے دیکھا جہاں کسی نے اسے پٹکا ہوا تھا۔ میں نے نگاہ کی اور مجھے وہاں چھوٹا سا رکی بچہ نظر آیا جو وہاں آیا ہوا تھا، اور اسی نے گیٹ کو اکھاڑا اور باقی سب کچھ کیا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے ذرا تیز بننے کی کوشش کی اور میں نے اسے ایک ٹھوکر دے ماری۔ جب اس نے ایسا کیا تو میں نے کہا، جب تک میں جنگلے کے اندر تھا میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ذرا پتہ چل جائے، اور میں نے اس کے ایک لگا دی۔ جب میں نے اسے نیچے گرا لیا تو میں نے اسے پھر اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ میں نے اسے 3-4 بار اٹھا کر پہاڑی پر پٹکا، اور پھر میں اس طرف چلا اور میں نے کہا، یہ درست ہیں۔ میں نے اسے اوپر اٹھایا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، مجھے تم پر غصہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اور جب میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو گیٹ پر روح القدس کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اب اسے نظر انداز کر دو۔ جب وہ لکڑی گڑی ہوئی ہے تو تم مغرب کی طرف مڑ جاؤ۔ یہ کتاب ضرورت کی ہر چیز ہے۔ یہ کتاب میرے لیے اچھی غذا۔ یہ وہ راستہ بتاتی ہے کہ میں تکلیفوں سے بچ سکتا ہوں۔ یہ بتاتی ہے ترکیب ہر مشکل سے بچنے کی۔ یہ کتاب ہے کلام، اور کلام ہے خدا۔ 3 سال ہوئے میں نے اپنے ایک دوست کی بات سنی جو شہر کا سروے کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اگلی گلی میں رہتا تھا۔ وہ ایک کھونٹا گاڑ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، مرد، کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسٹر کنگ کا بیٹا اور میرا ذاتی دوست تھا۔ اس نے کہا، بلی، اس سڑک کو چوڑا کیا جا رہا ہے
آپ سب کو یاد ہے؟ میں نے کہا شاید یہ پل ہو۔ میں نے بائی ووڈ کو بتاتے ہوئے کہا اپنی ملکیت کا خیال رکھو، شاید وہ پل اس جگہ سے گزرے۔ گلی کو اکھاڑ دیا گیا، ہر طرف اینٹیں اور پتھر بکھرے پڑے تھے، اس لیے میں نے کہا اپنے مال کا دھیان رکھو۔ اور جب مسٹر کنگ نے مجھے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے تو میں اندر گیا اور اپنی بیوی سے کہا پیاری، اس کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں خداوند یوں فرماتا ہے موجود ہے۔ میں اندر گیا اور اپنی کتاب نکال کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا یوں ہوگا کہ یہ 8 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا پیاری، اب اس کا وقت آ گیا ہے، ہمیں مغرب کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس روز کے بعد تقریباً صبح کے 10 بجے میں اپنے کمرے میں کھڑا تھا کہ محرو میں آ گیا اور میں نے کبوتروں کا ایک گول اڑتا ہوا دیکھا۔ میں ان چھوٹے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے مخلوط کی شکل میں 7 فرشتوں کو دیکھا جو میری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مغرب کی طرف مڑ جاؤ، ٹیوسان سے شمال مشرق کی طرف 40 میل چلے جاؤ اور تم اپنے لباس میں سے کانٹا نکال رہے ہوگے۔ بائی فریڈ سوتمن سامنے بیٹھے سیدھے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس صبح وہاں موجود تھے۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، میں نے کہا تھا بونچال کی مانند ایک دھماکہ ہوگا جو ملک کی تقریباً ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک انسان کیسے زندہ رہ سکے گا۔ میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں فینکس میں کھڑا تھا۔ آج رات سب سننے والے میرے مصدق ہیں۔ میں صاحبو یہ کون سا وقت ہے، ہم کہاں پر ہیں کہ موضوع پر بول رہا تھا۔ میں مغرب کی طرف گیا۔ آپ میں سے بہتوں نے وہ ٹیپ حاصل کی ہے۔ آپ میں سے بہتوں نے اس کے وقوع میں آنے سے 1 سال سے بھی کچھ عرصہ پہلے سنا تھا۔ میں مغرب کی طرف چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن خداوند کی طرف سے مجھے بلاہٹ ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میری پیاری، شاید میرا کام تمام ہونے والا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا خدا نے شاید مجھ سے سارا کام لے لیا ہے اور اب میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ تم بچوں کو لے کر بلی کے ہاں چلی جانا، خدا ہر صورت تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا۔ اسی طرح زندگی گزارنا اور خدا کے ساتھ سچائی سے چلنا، دھیان سے بچوں کو اسکول بھیجنا اور خدا کے خوف میں ان کی پرورش کرنا۔ بیوی نے کہا بل، آپ نہیں جانتے کہ یہ سچ ہے۔ میں نے کہا نہیں، لیکن اس دھماکے میں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایک صبح خداوند نے مجھے جگا کر کہا اٹھ اور درا سبینوں کو جا۔ میں نے ایک کاغذ اور بائبل لی۔ بیوی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ میں اس آبی درے کی طرف چلا گیا اور سیدھا اس مقام کی طرف گیا جہاں عقاب محو پرواز تھے۔ میں وہاں کھڑے کسی ہرن کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں دعا کے لیے گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنے ہاتھ بلند کیے اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں آ پڑی۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ میں نے سوچا یہ کیا ہے؟ میرے پاس اور کوئی نہیں اور یہ تیغِ آبدار دھوپ میں چمک رہی ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا اس درے میں میلوں دور تک کوئی انسان موجود نہیں ہے، یہ تلوار کہاں سے آ گئی ہے؟ مجھے ایک آواز سنائی دی، یہ بادشاہ کی تلوار ہے۔ میں نے کہا کوئی بادشاہ تو کسی آدمی کو بہادری کے انعام میں تلوار دیتا ہے۔ وہ آواز دوبارہ سنائی دی، یہ کسی بادشاہ کی تلوار نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی تلوار ہے، یہ خداوند کا کلام ہے۔ اس نے کہا خوف نہ کر، یہ تیسری نعمت ہے، یہ تیری خدمت کا اظہار ہے۔ میں ایک دوست کے ہمراہ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ مجھے کوئی علم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا، اس شخص نے جس نے خداوند کے فرشتہ کی تصویر کے متعلق مجھ پر تنقید کی تھی، وہ تصویر بھی اسی نے لی تھی۔
مجھے اس کے بیٹے کی خاطر ہوسٹن جانا تھا کیونکہ اس کی حالت بہت نازک تھی اور وہ چند دنوں کا مسافر تھا۔ وہ آدمی مجھے ملا اور مجھے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ آپ وہی آدمی ہیں جس پر میں نے تنقید کی، اور وہی میرے بیٹے کی زندگی بچانے آیا ہے۔ زندگی بچانے کے لیے انسانی معاشرہ مجھے یہ انعام دیتا ہے، آپ اسے جو نام بھی دینا پسند کریں۔ پھر ہم چلے گئے۔ میں شکار کے لیے پہاڑ پر چلا گیا۔ میں اور بائی فریڈ وہاں تھے۔ ایک صبح جب میں باہر نکلا تو میں نے نگاہ کی اور دیکھا کہ وہ کس جگہ کی طرف گیا ہے۔ میں نے اپنا نیزہ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ میں نے کہا، بائی فریڈ، آپ الس صبح کو پھٹتے ہی اس پہاڑ پر چلے جائیں گے جبکہ میں دوسرے پر جاؤں گا۔ میں کسی سور کو ہلاک کرنے کی غرض سے گولی نہیں چلاؤں گا، لیکن اگر ان کا گول اس طرف آنا شروع ہوگا تو میں انہیں بھگانے کے لیے ان کے سامنے کی طرف فائر کروں گا۔ بائی فریڈ اس جگہ چلے گئے لیکن وہاں کوئی سور نہ تھا۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر مجھے اشارہ کیا اور میں نے دیکھا میں ایک درے میں اتر گیا جو ایک بڑی کھائی تھی۔ اس وقت سورج صرف نکلنا شروع ہوا تھا۔ میں پہاڑی کی دوسری طرف آ گیا۔ میں نبوت کے متعلق بالکل نہیں سوچ رہا تھا۔ میں آرام سے انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا، سوروں کو کیا ہو گیا؟ میں انڈین لوگوں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کھینچ لیا اور کہا، عجیب بات ہے، میں ٹیوسان سے شمال مشرق میں تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا جوزف وہاں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کوئی 1000 گز دور ایک پہاڑ پر سوروں کا ایک گول دکھائی دیا۔ میں نے کانٹا پھینک دیا۔ میں نے کہا، میں انہیں حاصل کروں گا۔ میں بائی فریڈ کی طرف جاؤں گا۔ میں یہاں ایک کاغذ لٹکا دوں گا تاکہ راستے کے لیے نشان مقرر ہو جائے اور میں بائی فریڈ کی طرف جاؤں گا۔ میں پوری رفتار سے بھاگتا ہوا دوسری طرف کے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھ پر فائر کر دیا ہے۔ میں نے ایسا دھماکہ کبھی نہ سنا تھا۔ اس نے ساری زمین کو لرزا دیا، اور جب ایسا ہوا تو میں نے اپنے سامنے 7 فرشتوں کا ایک جھرمٹ کھڑا دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بائی فریڈ اور دوسروں کے پاس تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا تھا؟ میں نے کہا، یہ وہی کچھ تھا۔ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گھر واپس جا رہا ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ بائبل کے 7 بید جو تمام برسوں میں تمام تنظیموں سے پوشیدہ رہے ہیں، خدا ان 7 بیدوں کو 7 مہروں میں کھولنے جا رہا ہے۔ اس جگہ وہ دائرہ دھند کی شکل میں زمین سے بلند ہو رہا تھا۔ جب ایسا ہوا تو وہ پہاڑ سے اٹھا اور جس طرف سے یہ آیا تھا اس سے مغرب کو گھوم گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائنس کو اس کا پتہ چل گیا۔ یہ اس مخروط کے عین مطابق 25 میل کے گھیر اور 30 میل کی بلندی پر تھا، اور ایک دن اس جگہ کھڑے ہو کر ہم نے اس تصویر کو دائیں طرف گھمایا تو وہ یسوع مسیح کا چہرہ تھا، جس طرح وہ سفید وگ پہنے 7 کلیسیائی زمانوں میں دکھائی دیا تھا۔ وہ اپنے عظیم الہی اختیار کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ ابدیت کا با اختیار منصف ہے۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر اس زمانہ کے پیغام کی تصدیق کی تھی، اور شام کے وقت روشنی ہوگی۔ یہ سب کس کے متعلق ہے؟ یہ کیا تھا؟ میں مغرب کی طرف چلا گیا۔ میں بینکس فوڈ کے ساتھ اسی پہاڑ پر چلا جا رہا تھا کہ خداوند نے کہا، ایک پتھر پھینک۔ مسٹر ووڈ سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو خدا کا جلال دیکھے گا۔ اس سے اگلے ہی روز جب میں وہاں کھڑا تھا تو ایک بگولا نیچے آیا اور پہاڑ میں دھماکہ کیا۔ اس نے میرے سر سے 3 یا 4 فٹ کی بلندی پر درختوں کی چوٹیوں کو کاٹ دیا۔ اس نے 3 بڑے دھماکے کیے اور بھائی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہاں مناد اور دیگر قسموں کے کوئی 15 افراد تھے۔ انہوں نے پوچھا،
یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ میں نے کہا مغربی ساحل پر عدالت ہو رہی ہے۔ اس سے تقریباً 2 دن بعد زلزلے نے تقریباً الاسکا کو ڈبو دیا۔ ایریزونا کوروناڈو جنگل میں کوہسار غروب پر کیسی روشنی ہے؟ وہاں کون سی عجیب بات واقع ہوئی ہے کہ لوگ مشرق و مغرب سے گاڑیاں بھگاتے وہاں پڑے ہوئے پتھروں کو اکٹھا کرنے آ رہے ہیں۔ جب وہ وہاں ٹکرایا تو اس نے اس طرح چٹان کو پھاڑا کہ ہر پتھر کے 3 کونے بنے ہوئے ہیں، تینوں ایک ہیں۔ وہ ملک بھر میں پیپر ویٹ کے طور پر میزوں پر پڑے ہیں۔ کوروناڈو میں کوہسار غروب پر کون سی عجیب بات واقع ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جونیئر جیکسن جو اس وقت سن رہے ہیں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر میں نے یہ بیان کی تھی کہ غروب آفتاب کی طرف جائے، اور یہ پہاڑ پر غروب آفتاب کے وقت واقع ہوا۔ یہ شام کا وقت ہے، یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ غروب آفتاب کے وقت کا پیغام تاریخ کے غروب ہونے سے متعلق ہے، بلکہ غروب آفتاب سے متعلق نبوت کا پورا ہونا ہے۔ اور ٹیوسان سے 40 میل دور کوروناڈو کے جنگل میں غروب آفتاب کے پہاڑ پر شام کے وقت روشنی ہوگی۔ نقشے کو دیکھیے اور آپ کو وہاں کوہسار غروب نظر آئے گا۔ یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں یہ واقعہ ہوا۔ میں اس کے وقوع میں آنے کے دن تک اسے نہیں جانتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کبھی مردہ نہ ہوگی اپنے آپ کو کھول رہی ہے۔ ٹھیک اس چیز کے وقوع میں آنے سے لے کر اس تصویر تک جس میں یسوع کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اب عین کوہسار غروب پر شام کی روشنی تک شام کی روشنی آ چکی ہے۔ خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ خدا اور مسیح ایک ہیں۔ وہ سفید بالوں کے ساتھ، کتنوں نے اسے اون کی مانند سفید بالوں میں دیکھا، جس کا ہم نے مکاشفہ پہلے باب میں ذکر پڑھا ہے۔ سمجھے؟ یہ اس کا الہی اختیار ہے، اس کی با اختیار حیثیت ہے۔ کوئی اور آواز نہیں، کوئی اور خدا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے۔ وہ فرشتے بذات خود اس کے بالوں جیسے دکھائی دیتے تھے۔ آمین۔ کوہسار غروب پر کیا واقعہ ہوا ہے؟ خدا اپنے کلام کی تصدیق کر رہا ہے، اسی لیے ایک ہنگامہ برپا ہے۔ غور کیجئے، یہ خدا ہے جو مکاشفہ 10 باب 1 تا 7 میں اپنے موعودہ کلام کو پورا کر رہا ہے، یعنی 7ویں فرشتے کے نرسنگا پھونکنے کے زمانہ میں جب وہ اپنا پیغام دینے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب پورا ہوگا۔ مکاشفہ 10 1 تا 7 کا بید آخری کلیسیا کے لیے آخری پیغام ہے۔ لوکا 17:30 ٹھیک اس زمانہ میں پوری ہوئی ہے کہ اس وقت ابن آدم ظاہر ہوگا، اور جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور معجزات دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ لوگ ابھی تک شبہ میں مبتلا ہیں، اور حسب معمول کلیسیا شش و پنج میں ہے۔ ٹیوسان کے واقعہ سے اب تک سائنسدان اخباروں میں لکھ رہے ہیں۔ ماؤنٹ لیمن پر لگے ہوئے بڑے کیمرے بھی اسے اس مقام سے بلند ہوتا دیکھ نہ سکے جہاں ہم کھڑے تھے۔ اس کا مغرب کی طرف گھوم جانا وقت کے خاتمے کا اظہار ہے۔ یہ جا نہیں سکتا، مگر مغربی ساحل پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا ہے۔ عدالت عین اسی طرف واقع ہوئی ہے جس طرف یہ گیا ہے۔ ٹھیک فینکس کے گرد اور پریسکارٹ تک رہے تھے، سیدھے الاسکا کی طرف، اور اس میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس کا رخ ٹھیک اسی طرف ہے۔ مشاہدات کرنے والے تمام لوگ ابھی تک ٹیوسان میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ سائنسی تحقیق معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کیا چیز تھی۔ وہ اس بلندی پر تھا جہاں کوئی دھند، نمی یا بخارات نہیں ٹھہر سکتے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ وہ ابھی تک آسمان پر دکھائی دینے والے اس عجیب و غریب حالے پر پریشان ہیں، جیسے وہ اس وقت ہوئے تھے
جب مجوسی ستارے کی پیروی کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے پوچھا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ یہ کیا تھا؟ خدا اپنے اس کلام کو پورا کر رہا تھا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ آسمان کے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ شام کی روشنی ہوگی۔ 3 سال پہلے تک یہ بید ایک نبوت تھا کہ صاحبو یہ کون سا وقت ہے، لیکن اب یہ تاریخ بن چکا ہے، یہ وقوع میں آ چکا ہے، وعدہ پورا کیا جا چکا ہے۔ جناب یہ کون سا وقت ہے اور کس چیز کی کشش ہے؟ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خدا، میں نے اپنے ارادہ کی نسبت لوگوں کو زیادہ دیر تک بٹھائے رکھا ہے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا یا کیا گیا وہ ہر جگہ سننے والے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور وہ دیکھ اور سمجھ کر ایمان لائیں کہ تو ہی سچا مسیح ہے، اور کلام کی وہ سب باتیں جن کی تصدیق ہو رہی ہے وہ تیرے کلام کے کامل ہونے اور مناسب وقت پر اس کے پورا ہونے کی تصدیق ہے۔ اب خداوند یسوع، تیرے اپنے منہ کا فرمان ہے کہ دنیا کی حالت سدوم جیسی ہوگی۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم اس صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نے کہا تھا کہ اس دن اس طرح ہوگا جیسا سدوم کے دنوں میں ہوا۔ اس وقت 3 پیغمبر غیر قوموں اور عبرانی دنیا کی طرف بھیجے گئے، اور ان میں سے ایک جو خدا تھا، ابن آدم تھا، نے اپنے آپ کو انسانی جسم میں ظاہر کیا اور ایک معجزہ دکھایا۔ وہ یہ کہ اس نے ابراہیم کو بتا دیا کہ پیچھے خیمہ میں سارا کیا کر رہی تھی۔ تو نے بتایا کہ یہ معاملہ پھر دہرایا جائے گا جب غیر قوموں کی دنیا کی حالت سدوم جیسی ہو جائے گی، اور خداوند ہم اسی زمانہ میں ہیں۔ دوسری نبوتیں آخری دنوں میں ایلیا کے آنے کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ایلیا کی روح زمین پر آئے گی کہ والدوں کے دل یا اولاد کے دل والدوں کی طرف پھیر دے۔ اور اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ اس گھڑی تو اپنے کلام کی تصدیق کرے کہ تو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بخش دے اے باپ، وہ سب تیرے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو یہ سب نعمتیں بخش دے اور جو کچھ تیرے جلال کے لیے کہا گیا ہے اس کی تصدیق کرے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بات کہنے والا آدمی ہوتا ہے اور بات کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ ایک چیز کہنے کے لیے ہے اور دوسری چیز یعنی خدا اسے پورا کرتا ہے۔ خدا کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں، وہ آپ اپنا ترجمان ہے۔ اب اگر خدا کی مرضی ہو تو ہم بیماروں پر دعا کرنے کے لیے انہیں آگے بلانا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی اور شخص، کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی انسان، کوئی فرشتہ نہیں جو آپ کو شفا دے سکے، کیونکہ خدا نے پہلے سے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس نے ایک چیز تیار کر رکھی ہے، آپ کا کام صرف اسے قبول کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی، کوئی فرشتہ، کوئی اور چیز، حتیٰ کہ خدا خود بھی آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یسوع نے یہ کام صلیب پر کیا، لیکن جب تک آپ اسے قبول نہ کریں آپ کو اس سے کچھ فائدہ یا نفع نہ ہوگا۔ سمجھے؟ ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یعنی خدا کے حکم کی تعمیل، کہ ایماندار بیماروں پر ہاتھ رکھیں۔ ایک ہی چیز ہے جو سب زمانوں اور سب بیداریوں میں موجود رہی ہے، اور اسے خدا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ابراہیم نے بہت سے نشان دیکھے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس نے آخری نشان دیکھا، یعنی سدوم کے جلائے جانے سے قبل خدا نے اپنے آپ کو انسانی جسم میں ظاہر کیا۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یسوع نے کہا کہ یہ چیز پھر دہرائی جائے گی؟ اب جتنے لوگ اس جگہ موجود ہیں یا جنہوں نے اپنے رومال یہاں رکھے ہیں یا ملک بھر میں ریڈیو یا ٹیلی فون پر سن رہے ہیں، اگر ابھی تک کان لگائے بیٹھے ہیں تو وہ دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب میں خدا کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، ہرگز نہیں۔
ایسا کرنے کی کوشش بھی مجھ سے بعید رہے۔ وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، میں صرف اس کی فرما برداری کر سکتا ہوں اور وہی کہہ سکتا ہوں جو وہ کہے۔ لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اندر پھنس کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے گھٹن سی پیدا ہو گئی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر خدا دوبارہ ہمارے درمیان جنبش کرے تو ہم اس سے سوال کر سکیں کہ یہ کیسی کشش ہے، کیونکہ یہاں بہت سے اجنبی لوگ بھی ہوں گے۔ وہ ہمارے درمیان جنبش کرے اور اپنا مبارک چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے، اپنے روح کو یہاں ظاہر کرے اور دکھائے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، تاکہ ان دو زبردست پیغامات کے بعد ہم میں سے ہر ایک ایمان لائے کہ ایسا ہی ہے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دعائیہ قطار کو بلانے کی بجائے، جبکہ اس قدر گرمی اور گھٹن ہے اور لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، میں قطار کو بلانے کے لیے اس طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کو وہاں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ کیا میں اس طرف سے بلا سکتا ہوں؟ لیکن آپ اپنے بیماروں اور چارپائیوں کو اور باقی سب کچھ نہیں لا سکیں گے، اس لیے آپ جہاں ہیں وہیں رہیے اور خدا پر ایمان رکھیے۔ اگر آپ کے پاس دعائیہ کارڈ ہو تو اسے سنبھال کر رکھیے، یہ اچھا ہوگا۔ اگر آپ قطار میں آنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو قطار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گزشتہ اتوار کی رات بھائی شیفرڈ کسی قطار میں نہیں آئے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی دعائیہ کارڈ تھا۔ کیا شیفرڈ صاحب آج رات یہاں ہیں؟ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ یہاں موجود ہیں؟ وہ پچھلی طرف ہیں۔ شیفرڈ صاحب، کیا آپ کے پاس کارڈ تھا؟ ان کے پاس کوئی کارڈ نہ تھا۔ وہ آج رات دوبارہ وہیں بیٹھے ہیں۔ بھائی شیفرڈ، یہ ایک اچھی جگہ ہے۔ آپ صرف اپنی جگہ پر ہی نہ رہیں بلکہ ایمان رکھیے، کیونکہ یاد کیجئے کہ ایک عورت نے اس کے لباس کو چھوا اور اس نے محسوس کر لیا، اور وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ سردار کاہن ہے، اور آج رات آپ اسے اپنی کمزوریوں کے احساس کے ساتھ چھو سکتے ہیں۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ تب ایمان رکھیے، اس پر شک نہ کیجیے، ایمان رکھیے اور یہ وقوع میں آئے گا۔ اگر آپ ایمان رکھیں گے تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ کیا آپ ایمان رکھیں گے؟ آپ سب ایمان رکھیں گے؟ اب کتنے لوگ اس پر ایمان رکھیں گے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ میں نہیں جانتا کہ کوئی کون ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ آپ میں سے کسی کو جاننا میرا کام نہیں ہے۔ ایسی باتیں جاننا خدا کا کام ہے، لیکن وہ آپ کو تبھی شفا دے گا اگر آپ ایمان رکھیں گے۔ کیا اب آپ ایمان رکھیں گے؟ پیارے خدا، یقیناً ہم مخلوط مسیحیوں کا ٹولہ نہیں ہیں۔ ہمیں کسی کے لیے لے پالک یا پرورش شدہ نہیں بننا۔ خداوند، تیرے پاس ایسی کوئی قسم نہیں ہے۔ تیرے پاس سخت جان ایماندار ہیں۔ خدا کی حضوری کسی آدمی کے دل میں آگ لگا دیتی ہے، جیسے ابراہیم جو خداوند پر ایمان رکھتا تھا، تو نے خود کو اس پر ظاہر کیا، پھر تو نے اس کے سامنے بدل کر اسے پھر سے جوان بنا دیا، اور اسی طرح اس کی بیوی کو، کیونکہ وہ اس کے اپنے بدن کا حصہ تھی۔ تب نیا بچہ یعنی مولودہ فرزند پیدا ہوا۔ اے خدا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دور میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اس کلام کی تصدیق کر ہم اس وعدہ کو درست طور پر لیں کہ جیسا سدوم جو غیر قوموں کی دنیا تھی کی عدالت ہوئی، پس غیر قوموں کی دنیا کی عدالت ہونے کو ہے، اور یہودی 3.5 سال مزید مصیبت کے دور میں سے گزریں گے، جو یعقوب کی مصیبت ہے، جو دانییل کے 70 ہفتوں کا تسلسل ہے۔ لیکن غیر قوموں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ جانے کا وقت ہے۔ تو نے نشان دکھا دیا اور تو نے فرمایا کہ اس طرح دوبارہ ہوگا۔ بخش دے اے خداوند، ہم تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ جیسا تجھے مناسب دکھائی دے ہمارے ساتھ کر۔ یسوع مسیح کے نام میں
آمین۔ اب خوف زدہ نہ ہوں۔ اگر میں خوف زدہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب میں ایک کام کرنے کو ہوں جس کا انحصار خدا کے اختیار پر ہے، لیکن مجھے ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اس سے یہ قائم ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے سامنے اس کی تصدیق کرے تو کیا آپ بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یقیناً آپ کو فقط بھروسہ اور ایمان رکھنا ہے۔ مجھے ارد گرد دیکھنے دیجیے کہ روح القدس کہاں پر کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور خداوند کیا کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان ہو تو اعتقاد رکھیے۔ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر آپ سب ایمان رکھتے ہوں تو اپنے ہاتھ بلند کیجیے اور کہیے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ جماعت کہتی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایڈیٹر: میں پورے دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب 3 مثالیں ثبوت ہوگا۔ اگر خدا 3 بار ایسا کرے تو وہ اسے آپ کے لیے سچا ثابت کر رہا ہوگا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ کہاں ہیں اور کون ہیں، فقط ایمان لائیے اور اعتقاد رکھیے۔ اب لغزش نہ کھائیے۔ اے خاتون، آپ دعا کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھی رہیں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ کے ہاتھوں یا گود میں ایک بچی ہے۔ میں آپ کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ چھوٹی بچی بالکل درست اور نارمل دکھائی دیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی خوبصورت سرخ بالوں والی لڑکی ہے۔ میں اسے یہاں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ ہرگز مفلوج یا کسی بیماری کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کیا خرابی ہے۔ شاید خرابی اسے نہیں بلکہ آپ کو ہے، لیکن آپ مجھے اس بچی کے لیے دعا کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ آپ کی روح کو پکڑنے کے لیے مجھے آپ سے تھوڑی گفتگو کرنا تھی، جیسے یسوع نے اس عورت سے کہا تھا مجھے پانی پلا۔ سمجھے؟ اس کا مقصد کسی شخص کی نشاندہی ہے۔ بھائی برانٹ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی ضرورت مند ہوں گے، لیکن آپ اجنبی ہیں۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ میں مرد خدا ہوں؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ جو باتیں آپ نے آج رات سنی ہیں سچ ہیں؟ اب اگر خدا مجھ پر کوئی ایسا کام ظاہر کرے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ کے اندر جو کوئی غلطی ہے یا جو کوئی آپ کی خواہش ہے، تو آپ جان لیں گی کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ کیا ایسا ہی نہیں؟ اور اگر خدا ایسا کرے تو کیا اس سے اس کلام کی تصدیق نہ ہوگی کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور لوکا 17:30 کا اظہار نہ ہوگا؟ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اب خاتون ہاتھ بلند کیجئے کہ ہماری کوئی باہم واقفیت نہیں ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن میں آپ کی روح سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے کھینچ رہے ہیں۔ آپ اپنے پورے دل سے اس پر ایمان رکھیں۔ اب یہ چھوٹی بچی کے لیے نہیں۔ آپ خوف زدہ ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا خوف نہیں جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ کے دل میں بڑی چیز یہ چھوٹی سی بچی ہے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا مجھے یہ بات بتا سکتا ہے؟ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے مدد ملے گی؟ کیا آپ ایمان رکھیں گے؟ یہ دماغ کا زخم ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اب اپنا ہاتھ چھوٹی بچی کے سر پر رکھیے۔ پیارے خدا، تو نے فرمایا تھا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ظاہر ہوں گے۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ خاتون ایماندار ہے، اس کے ہاتھ بچی پر ہیں، اسے شفا دے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب کیا آپ سب ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ ایمان رکھ سکیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ یقیناً ان سے آگے بیٹھی ہوئی خاتون کو پہچانتا ہوں، وہ بڑے خلوص سے اس طرف دیکھ رہی ہیں۔ میں ان کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن اگر میں ان کو تھوڑی دیر دیکھتا رہوں تو مجھے یاد آ جائے گا۔ لیکن
میں شکل و صورت سے ان کو پہچان سکتا ہوں، مگر مجھے علم نہیں کہ ان کو کون سی تکلیف ہے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کی تکلیف مجھے بتا دے گا؟ کیا آپ کو اس سے مدد ملے گی؟ ذیابیطس کا مرض، اگر یہ بات درست ہو تو اپنا ہاتھ بلند کیجئے۔ یقیناً اس سے آگے آپ کے ساتھ والی خاتون کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے، وہ میرے لیے اجنبی ہیں۔ ایک اور خاتون کسی دوسرے کے لیے ایک مفلوج بچے کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ پورے دل سے ایمان رکھیے، خدا آپ کو شفا بخشے گا۔ کوئی یہاں واپس آیا ہے، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہے جو سگریٹ نوشی سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اس سے آپ کی جان چھڑا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ یہ فضل پا سکتے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور آدمی ہے، وہ کسی چارپائی یا کرسی پر پڑا ہے اور اس کا جسم سیاہ پڑتا جا رہا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، وہ سیاہ ہو چکا ہے، اسے کینسر ہے۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہے۔ خدا آپ سب کے متعلق جانتا ہے۔ جناب، یہ سچ ہے۔ کیا اس سے آپ کو شفا حاصل کرنے میں مدد ملے گی؟ آپ کا کوئی دوست آپ کو یہاں لایا ہے، لیکن آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا تعلق کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں بہت سا پانی ہے اور لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ جی ہاں، کنٹکی کا البانی۔ یہ سچ ہے۔ ایمان رکھیے اور آپ شفا یاب ہو کر گھر واپس جائیں گے۔ یقین رکھیے کہ یہ سچ ہے۔ اگر ایمان رکھیں گے، آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان رکھیے کہ آپ کو شفا مل گئی ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ جو ٹینیسی سے آئے ہیں، آپ کے ایک لڑکے کو دمہ ہے، وہ یہاں نہیں، پر کیا آپ کا ایمان ہے کہ وہ شفا پا جائے گا؟ تب آپ اپنا رومال اس کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھیں گے تو وہ شفا پا جائے گا۔ ڈاکٹر ویل سے آگے بیٹھی ہوئی خاتون چلا رہی ہیں، ان کا جسم بھی سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کو بھی کینسر کا مرض ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ خاتون، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا؟ کیا آپ ایمان رکھ سکتی ہیں؟ اگر آپ ایمان رکھیں گی تو شفا یاب ہوں گی۔ ان کے عین پیچھے ایک اور خاتون ہیں جن کے منہ پر رومال پڑا ہے۔ انہیں معدہ کے السر کا مرض ہے۔ آپ کئی بار موت کی سی حالت سے دوچار ہوئیں، آنکھیں بند ہوئیں اور گر پڑیں۔ کوئی اور شخص آپ کو یہاں لایا ہے۔ آپ کو کوئی زنانہ تکلیف بھی ہے۔ اگر آپ ایمان رکھیں گی تو صحت یاب ہو کر گھر جائیں گی۔ اے نوجوان، آپ جو میرے سامنے بیٹھے میری طرف دیکھ رہے ہیں، میرے لیے اجنبی ہیں۔ آپ پیریٹوریکن یا کچھ اور ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کے لیے ناواقف آدمی ہوں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کے دل کی آرزو پوری کر سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ روح القدس کے بپتسمہ کے متلاشی ہیں۔ یہ سچ ہے میرے بھائی، روح القدس کو حاصل کرو۔ پیچھے ایک سادہ فام شخص بیٹھے ہیں جن کے دل پر ان کی بیوی کے لیے بوجھ ہے۔ ان کی بیوی یہاں نہیں ہے، ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا انہیں شفا دے گا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ سمندر پار سے آئے ہیں، آپ کا تعلق جمیکا سے ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھے آپ کا نام بتا سکتا ہے؟ آپ کا نام مسٹر بریگن ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے؟ پیچھے آخر میں مسٹر رائٹ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ ان کے دل پر کچھ بوجھ ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی ہیں جس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے پورے دل سے ایمان رکھتی ہیں؟ اگر آپ اسے بھی ایمان رکھنے کو کہیں تو اسے آپریشن کی ضرورت نہ ہوگی۔ شفا میں نہیں دے سکتا۔ میں پیچھے نرسری میں خداوند کی روح یا فرشتہ کو جنبش کرتے دیکھ رہا ہوں۔ نرسری میں ایک روشنی
گردش کر رہی ہے۔ یہ ایک نوجوان عورت کے اوپر ہے جو ایک روحانی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ اس نوجوان عورت کو کوئی زنانہ تکلیف بھی ہے۔ جی ہاں، اس کا نام مسز ویسٹ ہے، مسز ڈیوڈ ویسٹ۔ وہ الباما کی رہنے والی ہیں۔ ایمان رکھیے، خدا آپ کو شفا دے گا۔ اس روز جب ابن آدم ظاہر ہوگا تو روشنی ہوگی۔ اگر اس کا مطلب یسوع مسیح کا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہونا نہیں ہے تو پھر میں اس کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اب جتنے لوگ ملک بھر میں مائکروفون پر سن رہے ہیں اور جو اس مقدس میں ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہیں گے میں ایماندار ہوں؟ ملک کے دیگر حصوں میں موجود لوگوں، یہاں سب نے ہاتھ بلند کر دیے ہیں، اور بلا شبہ جہاں جہاں آپ ہیں آپ نے بھی اپنے ہاتھ بلند کیے ہوں گے۔ اب اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے قریب موجود کسی شخص پر اپنے ہاتھ رکھیے۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے، اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھیے۔ میں اپنے ہاتھ ان رومالوں پر رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے کہ آج کیا کیا گیا ہے، دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ مبارک یہ ظاہر ہیں کس قدر، رخ پار پر یہ کریں گے نظر۔ اب دعا کریں، آئیے سب اپنی جگہوں پر دعا کریں۔ پیارے خدا، وہ گھڑی آ پہنچی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے۔ خداوند، یہ کیا کشش ہے؟ یہ خدا ہے جو اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے۔ پورے ملک میں یہ کیا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ملک بھر میں ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک سینکڑوں لوگوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں غیر ممالک اور ریاستوں کے لوگ، میکسیکو اور کینیڈا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ایک آدمی روح القدس کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک آدمی کو اس طرح بلاتا ہے جیسے یسوع نے شمعون پطرس کو بلایا، تیرا نام شمعون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے۔ یا پھر وہ اس عورت سے کہتا ہے جا اور اپنے شوہر کو بلا لا، میرا کوئی شوہر نہیں۔ یہ تو نے سچ کہا کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے۔ عورت نے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جب آئے گا تو یہ کام کرے گا، مگر تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں وہی ہوں۔ تو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور یاد رکھو کہ میں آخری دنوں میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ لوگوں کے خیالات کو تبدیل کر دے گا۔ وہ اولاد کے دل بائبل کی رسولی تعلیم کی طرف پھیر دے گا، اور شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اے آسمان کے عظیم خدا، ہم اسی گھڑی میں ہیں۔ وہ یہی گھڑی ہے، ہاتھ لوگوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اے شیطان، تجھے شکست ہو گئی، تو جھوٹا ہے، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہم سب خدا کے خادموں کی حیثیت سے تجھے یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ خدا کے کلام کا حکم مان اور ان لوگوں میں سے نکل جا، کیونکہ لکھا ہے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور سب لوگ آزاد ہو جائیں۔ بخش دے اے پیارے خدا، تو آسمان کا خدا ہے جس نے اس روز کوہ کلوری پر کی کشش سے تمام امراض، تمام بیماریوں اور شیطان کے سب کاموں کو شکست دے دی۔ تو خدا ہے اور لوگ تیرے اختیارات کے باعث شفا پاتے ہیں، وہ آزاد ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے خدا، ہر رومال جو یہاں پڑا ہے اور جب کہ خدا کا روح یہاں موجود ہے، یسوع مسیح کا مسا لوگوں پر چھایا ہوا ہے، اور وہ بڑے نشان جن کا اس نے وعدہ کیا پورے ہو رہے ہیں۔ زمین کانپ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے نشان اس نے بتائے، اور خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے۔ شام کی روشنی چمک رہی ہے۔ تو میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے ان تمام ایمانداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے
अपना जिस्म इन रुमालों पर फैलाता हूँ और कलाम खुदा की इज़्ज़त और जलाल के लिए शैतान को हुक्म देता हूँ कि जिन जिन बीमारों पर ये रुमाल डाले जाएं, यसु मसीह के नाम में उनमें से निकल जा। खुदा के कलाम यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब ईमानदार होते हुए क्या आप खामोशी, सही अक्ली, सही मजाजी और दुरुस्त जहन के साथ ईमान लाते और यसु मसीह के नाम में खुदाए कादिर मुतलक की बख्शी हुई शफा को कबूल करते हैं? अगर करते हैं तो अपना हाथ बुलंद कीजिए। आप दुनिया के जिस हिस्सा में भी हैं अपना हाथ बुलंद कीजिए। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पर तमाम लोगों के अंदर, बाहर, खिड़कियों के सामने, दरवाज़ों में, नर्सरियों में, तमाम जगहों पर हाथ बुलंद कर रखे हैं। उन्होंने इसे कबूल किया है। शैतान को शिकस्त हो गई है। यसु मसीह के इख्तियार ने आपको शफा दी है और यसु मसीह की मौजूदगी इस हकीकत का सबूत है कि वो आज भी ज़िंदा है और हमेशा अपने वादों को पूरा करने के काबिल है, आमीन। मैं इस पर ईमान रखता हूँ। क्या आप नहीं रखते? आइए अब अपने पाँव पर खड़े हों। यसु मसीह के नाम में इस काम को जो कहा या किया गया कबूल करते हुए अपने सारे दिल से यसु मसीह से मोहब्बत करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है इसे हम यसु मसीह की पनाह में देते हैं और आज रात से जब आप अपने घरों को जाएं तो खुदा आपके साथ जाए। अगर आप रूहुल कुद्दस के बगैर हों तो खुदा आपको इससे मामूर करे। यहाँ मौजूद हर आदमी, हर औरत, हर लड़का लड़की जिसने अभी तक यसु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, इसके लिए लिबास और तालाब तैयार है। जो कुछ आप आज कर सकते हैं इसे कल तक इल्तवा में ना डालिए। शायद कल तक बहुत देर हो जाए। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। वहाँ खादम खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लिबास आपके मुंतज़िर हैं। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं और ईमान लाते हैं तो पहले आपने ख्वाह छींटे, चुल्लू या किसी और तरह का बपतिस्मा लिया है जिसका बाइबल में नमूना नहीं मिलता तो वो गलत है। रोशनी आ चुकी है। आओ, ईमान लाओ और बपतिस्मा लो। आप में से हर एक जो रूहुल कुद्दस से खाली है पूरी इलाही कुदरत और मोहब्बत में जिसका उसने वादा किया रूहुल कुद्दस से भर जाए ताकि आप इसमें एक नया मखलूक बन जाएं। खुदा आपको बरकत दे। और अब आइंदा इतवार 9:30 बजे सुबह तक आइए एक छोटा सा गीत गाएं जिसे हम कई सालों से गाते आ रहे हैं। भूलो ना दुआए दरून खानदां, यस्सु मिलना चाहता है तुमसे वहाँ। क्या आप मसीह से मोहब्बत नहीं करते? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि उसने पहले मुझसे मोहब्बत की और कोहे कलवरी पर वहाँ पर ये कशिश थी, मेरी नजात खरीदी। कोहसारे गरूब, कोहे नबू, कोहे सीना, तमाम बाकी पहाड़ों, 7 पहाड़ों पर यही कशिश कार फरमा थी। ठीक है, आइए अब गाएं। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है, क्योंकि उसने पहले मुझसे मोहब्बत की और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीद ली। सब जो उससे मोहब्बत रखते हैं कहें आमीन। ज़रा सोचिए कि उसने आपके लिए क्या किया है। सोचिए कि आज रात आप अदालत में हो सकते थे। मुमकिन है कि आप और मैं खुदा के रहम से दूर किसी कब्र में पड़े होते। उसने आपके लिए क्या किया? ओ, हम उसके साथ मोहब्बत करने से कैसे बाज रह सकते हैं? कोई और कुछ भी कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसीह सबसे अव्वल है। आइए अपनी आंखें बंद करें और सरों को झुकाकर उसके लिए गाएं। वो गीत और मज़ामीर पसंद करता है। आइए उसके लिए गाएं। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है, क्योंकि उसने पहले मुझसे मोहब्बत की और कलवरी की सूली पर मेरी निजात खरीद ली। उसकी हजूरी में अपने सरों और दिलों को झुकाए हुए इन सब बातों के लिए शुक्रगुजार हों जो हमारी आंखों ने देखी हैं, कानों ने सुनी हैं। जो कुछ खुदा के कलाम में दर्ज है और उसके जो वादे आज हम पर पूरे हुए हैं, खुदा आपको बरकत दे। आज रात
ہمارے درمیان ایک مہمان ہیں، یعنی بھائی نیڈ آورسن، جو پہلے ایک پریسبیٹیرین خادم تھے۔ ان کے والد، ان کے بھائی سب پریسبیٹیرین خادم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہے۔ وہ ایک خادم ہیں اور اس حیثیت سے بہت اچھے ہیں، چونکہ میں یقین کے ساتھ انہیں خدا کا خادم سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں انہیں کہنے جا رہا ہوں کہ روانگی سے پہلے وہ اس اجتماع کے لیے خدا سے برکت کی دعا کریں، جبکہ ہم اپنے سر دعا میں جھکائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی آورسن آگے آئیں۔ میرے بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔